والدین پر اولاد کی شادی کی کوشش فرض ہے کیا؟ اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہو لیکن والدین اولاد کو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے لیے کوئی مناسب کوشش نہ کرتے ہوں تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ بلال احمد وانی کشمیر سے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، یعنی یہ والدین ہی کو خطاب ہے کہ تمہاری اولادوں میں یا تمہارے غلاموں باندیوں میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ماں باپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو وہ اس کا نکاح کرائیں۔ بیٹی ہے تو اس کا تو لازمی فوراً نکاح کرائیں، بیٹا ہے تو بھی اس کے نکاح کی کوشش کرنا یہ والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن خوب یہ بات سمجھ لیں کہ والدین کے ذمے بیٹے کی نکاح کی کوشش تو ضروری ہے، لیکن نکاح پہ خرچہ باپ کے ذمے ضروری نہیں ہے، کیونکہ باپ کے ذمے صرف اتنی اولاد کی مالی ذمہ داری ہے کہ وہ پال پوس کے اس کو بلوغت کی دہلیز تک پہنچا دے۔ اب لڑکا جب بالغ ہو گیا نا تو اب اس کا اپنا کھانے پینے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے، تو اس کی شادی اور بہو کا خرچہ باپ کے ذمے کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے قانون کے لحاظ سے لڑکے باپ سے یہ مطالبہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ میری شادی پہ خرچہ بھی کریں یا میری بیوی کا نان نفقہ اٹھائیں۔ باپ اسے کہہ سکتا ہے کہ تم الگ گھر اختیار کر لو، ٹھیک ہے، الگ کرائے پہ گھر لے لو اور انتظام کر لو اور بیوی کو پالو، ٹھیک ہے، کھلاؤ پلاؤ، کہیں رشتہ بھیجنا ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تو مالی لحاظ سے باپ کے ذمے فرض نہیں ہے۔ باقی اخلاقی ذمہ داری باپ کی ہے کہ اگر اولاد باصلاحیت ہے اور باپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ بہو کو پال سکتا ہے اپنے خرچے پہ، تو باپ کو چاہیے دل بڑا رکھے، باپ والا، پھر وہ باپ بن کے دکھائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بیٹا باصلاحیت ہو، ٹھیک ہے، ابھی بے روزگار ہے لیکن پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، کاروبار میں دلچسپی لیتا ہے، آج نہیں تو کل پیسہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو جیسے بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو باپ پھر بھی تو اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو کھلانے پلانے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ باپ کے ذمہ شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہ ہونے کے باوجود بھائی باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے نا، زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے، اس میں قانون تھوڑی دیکھا جائے گا، اس میں تو دیکھا جائے گا ضرورت۔ کوئی بات نہیں یار، بے روزگار ہے تو بیٹا میں کھلاتا ہوں، جیسے کہ ہمارے خاندانوں میں سب کھلا رہے ہوتے ہیں، بیٹے بالغ ہو جاتے ہیں پھر بھی ابا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری تو جب تک جو ہے نا ماہانہ آمدن شروع نہیں ہوئی تھی ہمارے ابا ہی کھلاتے رہے ہمیں، سب کے ابا کھلاتے ہیں، تو کھلانا بھی چاہیے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح جیسے باپ اخلاقی ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ساری زندگی اس کا خیال کرتا ہے، اور بچے بھی کرتے ہیں، جب ان کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر باپ پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بچے میں اگر صلاحیت ہے، باپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس کی شادی کروں گا تو یہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا جتنی کر سکتا ہے، اور یہ جاب بھی تلاش کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی بھی لے گا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جائے گا۔ ایک اچھا خاندانی بچہ پیدا ہوا ہے، مارکیٹ میں آیا اس دفعہ، بہت اچھا بچہ جسے کہتے ہیں، تو پھر باپ کو چاہیے کہ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرا دے، کیونکہ اس کا فائدہ باپ کو بھی ہے۔ اس کے گھر میں بہو آئے گی جو بیٹیوں کی طرح ہوگی۔ آج کل بہویں سسر کی خدمت کیوں نہیں کرتی؟ ان کو پتہ ہے سسر کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا، تو جب وہ دیکھے گی کہ مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی ہمارے سسر پال رہے ہیں تو وہ سسر کو اپنا باپ سمجھ کے اس کی خدمت بھی کرے گی۔ کچھ نہ ہوا تو آگے اولاد ہوگی تو وہ باپ کے لیے پوتا ہوگا نا، پوتا یا پوتی ہوگی، تو آپ اس سے دل بہلائیں گے، آپ کو بڑھاپے کا ایک اچھا کہ جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے کھلونا مل جائے گا۔ دادا دادی نانا نانی کے لیے پوتے نواسوں سے بہتر تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ دیکھ لیں نا یورپ میں انگریز بڈھے گڑیاں پال رہی ہیں آج کل، بڈھیاں، تو انگریز بڈھے بڈھیاں بیچاری وہ بڑھیاں پال رہی ہیں آج کل۔ تو باپ اگر اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرا دے گا تو جوانی میں دادا بن جائے گا، جوانی میں نانا بن جائے گا، یہ سارے فائدے باپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو وہ بچے جو ہے نا، دادا تو دادا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو باپ سے بھی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی، تو باپ کا بھی فائدہ ہے، لیکن بس پتہ نہیں کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں۔ تو اگر بچہ باصلاحیت ہے تو ابا کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیا کریں، لیکن اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہے یا خطرہ ہے تو پھر کبھی یہ حماقت نہ کریں، کیونکہ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بیٹا بالغ ہوا بھی کماتا نہیں تھا تو بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کرا دی، بیٹا کو جب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ساری ذمہ داری تو میری بیوی کی ہمارے ابا نے اٹھائی ہوئی ہے، تو تھوڑے دنوں میں وہ پوستی بن کے چرسیوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے اس نے، پڑا رہتا ہے 12 گھنٹے سارا دن، باپ جو ہے نا وہ پھر بچے اسپیڈ سے پیدا کر رہا ہے،
ذمہ داری ایک نہیں اٹھا رہا اور میرا بیان سن کے بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے. بچوں کی سپیڈ زبردست, ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے. وہ دادا کی جو ہے نا ٹینشن بڑھا دی اس نے. دادا پوتوں کو بھی پال رہا ہے, پوتیوں کو بھی پال رہا ہے, بہو کو بھی پال رہا ہے, اور یہ صاحب پڑے ہوئے ہیں. اب یہ صرف ایک جو ہے نا ایک پروڈکشن مشین بن چکے ہیں یہ مارکیٹ میں. ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک فیکٹری لگا لی ہے انہوں نے بچوں کی, اور دوسری شادی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی داماد ہیں, ایک دھیلا نہیں کما رہے, سارا خرچہ سسرال اٹھا رہا ہے, بچے بھی اسپیڈ سے آ رہے ہیں, اور پھر میرے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں میں دوسری شادی بھی کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں میں اس سے خوش ہوں گا. تو اس قسم کی مارکیٹ میں اگر کوئی چیز آئی ہوئی ہے, اس ٹائپ کا داماد ہے یا اس ٹائپ کا آپ کا بیٹا ہے, تو میرے بھائی اس کو پہلے سے اندازہ لگا لو, اس کو دوسری پہلی بھی نہیں کرنے دو, دوسری تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ابا کو چاہیے, اس قسم کا بیٹا اگر ہے تو ابا کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس کی شادی اپنے خرچے پہ نہ کرائیں. اس کو بولیں بھائی بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے, اب تو شادی کر, جہاں رشتہ بولے گا میں لے کے جاؤں گا, لیکن شادی تیرے خرچے پہ ہوگی. تو الگ گھر کا انتظام کرے گا, گیس بجلی کے بل کا انتظام کرے گا, بہو کو کھلانے کا انتظام تیرے ذمہ ہوگا. تو اپنی ذمہ داری پوری کر, مجھے دکھا جیسے تو پوری کرتا ہے, تو میں پھر باپ ہونے کے ناطے تیرا ساتھ بھی دوں گا انشاءاللہ. اور دل میں یہ باپ نیت کر لے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو کچھ تعاون کی ضرورت پڑی تو میں اپنا پیسہ بھی خرچ کروں گا اپنی اولاد پر. تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. خان صاحب کا کلکتہ سے کہتے ہیں جی مجبوری میں پیسوں کا سوال کر سکتے ہیں. مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا, تو ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنا کیسا ہے؟ محمد ریحان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کا نکاح ہے تو اس میں بچی کا تو یا باپ کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا. سارے خرچے تو اس بچی کے ہونے والے شوہر پر ہیں. نکاح کے موقع پہ ایک مہر کا خرچہ ہوتا ہے, نان نفقے کا خرچہ ہوتا ہے, چھواروں کا خرچہ ہوتا ہے, اور دلہن کے کپڑے بنا کے دینا, کیونکہ نان نفقے میں داخل ہے یہ چیز. تو یہ تو سب چیزیں شوہر کے ذمے ہیں. تو یہ عجیب بھی ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی بری رسم چل پڑی ہے کہ لڑکی کا باپ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی میری بچی کی شادی ہے. تو جس کے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے نا, وہ اس کے ذمے ہے یہ. لڑکا مانگے تو سمجھ میں آتا ہے, لڑکی والے پتہ نہیں کیوں مانگ رہے ہیں. بہرحال جاہلانہ رسم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے اس بری رسم کو. لیکن اگر واقعی کوئی خرچہ آ رہا ہے جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہی آ رہا ہو, دباؤ میں آیا ہوا وہ آدمی, تو پھر سوال کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی ضرورت کے پیسے ہوں اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. آپ کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی کے پیسے ہیں, آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری آ گئی لیکن اس کے علاج کے پیسے آپ کے پاس ہیں, تو پھر آپ کے لیے سوال کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا, بھیک مانگی, کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا, تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں گے, تاکہ کیونکہ چہرے پر گوشت نہ ہو تو بے رونق ہو جاتا ہے چہرہ. تو اس لیے حتی الامکان مانگا نہ جائے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ نے بچی کو کچھ پیسے نہ دیے, جہیز نہ دیا, تو آگے سسرال میں جا کے برباد ہو جائے گی, سسرال والے اس کا گھر تباہ کر دیں گے, تو یہ بھی پھر ایک قسم کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پہ اگر اپنے پاس کوئی بھی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے تو کوشش تو یہی کریں استغنا کا معاملہ کریں, نہ مانگیں. لیکن اگر کسی نے مانگ لیا تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا.